چھپا چوری ہی دلی گئے, وہاں سے ویزا لگوایا, اور پھر پیسے نہیں تھے پاکستان آنے کے, تو اماں کی چمپا کلی جو تھی وہ گروی رکھی. اچھا, یہ طے کر لیا تھا میں نے کہ میں ملازمت نہیں کروں گا. شیراز کے جب میں کام کر رہا تھا تو رئیس صاحب سے ایک مالی مسئلے پر ذرا سی تلخی ہو گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. طے یہ ہوا تھا کہ یہ 3 لوگوں کا پرچہ ہے, میرا, جان صاحب کا اور بھائی بچن کا. بھائی بچن کا. ہاں, لیکن یہ کہ جب پرچے کی اشاعت بڑھی تو یہ تاثر کچھ ٹوٹتا ہوا نظر آیا. ظاہر ہے. پھر لڑائیاں ذرا شروع ہوئیں جان صاحب اور بھائی بچن وغیرہ سے, اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کو قلم پکڑنا سکھاؤ وہ یہ کرتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ وہ آپ کے محضر قتل پر دستخط کرے. خواتین و حضرات, السلام علیکم. آفتاب رضوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. لیکن آج میرے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی عظیم شخصیت ہے, اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے سامنے کم از کم اردو بولنا جو ہے وہ ایک بہت ہی جویشی اعلان ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے کہ 70 کی دہائی میں تمام نوجوانوں کو کتابوں کی طرف راغب کیا, افسانوں کی طرف راغب کیا اور ڈائجسٹ کی طرف راغب کیا. 1938 میں پیدا ہوئے ہیں, 1957 میں کراچی آئے ہیں, اور اس کے بعد ایک طویل داستان ہے ان کے ڈائجسٹوں کی اور اردو ادب کی اور ان کے شاہکار تحریروں کی. تو میں اس پہ زیادہ آپ کو سسپنس میں نہیں رکھوں گا. میں صرف یہ دکھانا چاہوں گا کہ آج کے میرے مہمان جو ہے وہ سبرنگ ڈائجسٹ کے خالق جناب شکیل عادل زادہ صاحب ہیں. شکیل بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب علی, آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی اردو بولے تو آپ بہت ناراض, اردو غلط بولے تو آپ بہت ناراض ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ ظاہر ہے کہ آپ سن 38 کی پیدائش ہیں, آج آپ ماشاءاللہ 87 سال کے ہو چکے ہیں, 87 ایئرس کے. ابھی تک آپ توانا ہیں, ابھی تک آپ گفتگو کرتے ہیں, ابھی تک آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ سن 38 میں پیدا ہوئے اور سن 57 میں آپ, شاید غالباً فروری سن 57 میں جی ہاں, آپ پاکستان آ گئے. اگر آپ 57 میں آئے تو آپ 19 سال کے نوجوان ہوں گے اس وقت. ہاں, 18-19 سال کے. کس چیز نے آپ کو اکسایا کہ آپ پاکستان آ جائیں, اور کیسے آئے؟ اصل میں اکسایا تو مسلمانوں کی حالت نے. ٹھیک ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہتر نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا شہر تھا مراد آباد. ٹھیک ہے. تو ہمارے نانا بزنس کرتے تھے, والد صحافی بھی تھے, ادیب بھی تھے, اور ایک مسافر خانہ تھا مراد آباد میں جو یو پی میں غالباً مسلمانوں کا سب سے بڑا مسافر خانہ تھا, بن رہا تھا. تو اس کے منتظم بھی تھے. رئیس امروی صاحب سے ان کی دوستی تھی, والد صاحب کی. ہاں. اچھا. اچھا, رئیس امروی صاحب سے, یعنی امروہہ جو ہے مراد آباد سے تقریباً 18-19 میل کے فاصلے پر. ٹھیک ہے. تو آنا جانا تو آسان تھا, سائیکل پر جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ حالات کچھ ایسے تھے ہمارے. ایک تو ہم بہت غریب تھے چونکہ ابا کا انتقال ہو چکا. پڑھا لکھا آدمی غریب ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. تو وہ سوچ و فکر والا آدمی ہمیشہ غریب ہوتا ہے. کسی طرح ہندی میڈیم میں ٹھیک ہے میٹرک کر لیا. ٹھیک ہے. اور انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا ہندی میڈیم. لیکن پھر یہ ہوا کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو کراچی میں رہتے تھے, وہ آئے ہوئے تھے مراد آباد. انہوں نے ترغیب دی کہ تم پاکستان چلو. اچھا. اور ہم نے چھپا چوری گھر سے پاسپورٹ بنوایا, جو انڈین پاسپورٹ. انڈین پاسپورٹ جو آ گیا تقریباً 8-9 دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت چھپا چوری ہی دلی گئے,
وہاں سے ویزا لگوایا. اچھا اس کا گھر میں کسی کو نہیں پتا ہے؟ نہ بالکل نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر پیسے نہیں تھے پاکستان آنے کے، تو اماں کی چمپا کلی جو تھی وہ گروی رکھی. اچھا ساہوکار کے پاس؟ ہاں ساہوکار کے. اچھا بنی ہے ہندوستان، اچھا ہندو بنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں چند دوست شامل تھے، تو وہ دوسرے دن اماں نے حاصل کر لی، وہ اس سے بنیے سے لے لی. تو اس طرح فروری میں 57 میں پاکستان کی طرف کوچ کیا اور کراچی آ گئے. اچھا آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ایک چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی بہن. ٹھیک ہے. بس. تو آپ کے جانے کے بعد تو اماں نے آپ کو اور چمپا کلی دونوں کو تلاش کیا ہوگا؟ ہاں چمپا کلی وہ دوستوں نے بتا دی اچھا کہ بھائی ہم نے وہاں رکھی ہے. اچھا. تو وہ کسی طرح 40 روپے میں رکھی. لیکن 40 روپے سر 57 میں بہت رقم ہوتی تھی. ہاں مستحکم چمپا وہ گلی تھی. 40 روپے جو تھے وہ یہ کہ کراچی تک کا سفر آسانی سے آ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مراد آباد سے امرتسر کا ٹکٹ تھا کوئی 11 روپے، ٹھیک ہے. اور کراچی لاہور کا ٹکٹ تھا کوئی 29 روپے. ٹھیک ہے. ایسی. تو وہ 40 روپے سفر میں یہ ہوا جناب. اچھا آپ اس وقت 19 سال کے تھے جیسے میں نے پہلے کہا. جی ہاں. بڑی ڈیئرنگ بات ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے جائیں. آپ نے کہا کہ وہاں مسلمانوں کی حالت صحیح نہیں تھی. آپ کو پاکستان آ کے کیسے لگا کہ یہاں مسلمانوں کی حالت صحیح ہے؟ یقیناً اس سے بہتر ہے. ہاں یقیناً بہتر ہے. اچھا. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے شوق تو لکھنے پڑھنے کا ہی تھا. ٹھیک ہے. تو میں رئیس امروی صاحب کے ہاں پہنچا جو ابا کے دوست تھے. ٹھیک ہے. یہ غالباً آپ کے ابا کے رسالے کے مدیر بھی تھے؟ مدیر تھے، مسافر رسالہ. مسافر رسالہ. جی جی. اور ابا تھے اس کے پرنٹر پبلشر. ٹھیک ہے. اور رئیس صاحب تھے ادارت میں. ٹھیک ہے. اور ایک اور صاحب بھی تھے کوکب مراد آبادی، اور وہ جناب وہ تھے پورے اس کے نگراں. یہ تھا. تو وہ فروری میں آ گئے صاحب یہاں، اور رئیس امروی صاحب کے ہاں پہنچے. انہوں نے بہت آپ کے دوست جان ایلیا جو تھے وہ شاید 10-15 دن پہلے آئے تھے آپ سے؟ جی ہاں. اچھا آپ کی جان صاحب سے دوستی تھی بیسیکلی؟ بالکل نہیں تھی. اچھا. ہاں لیکن رئیس صاحب سے آپ واقف تھے؟ رئیس صاحب سے. ٹھیک ہے. اچھا جان صاحب سے میری ملاقات سے پہلے ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. وہ ہمارے جو مدرسہ تھا امدادیہ، اس کی طرف سے کوئی تقریر میں نے کی تھی کہیں، تو اس میں مجھے انعام ملا. تو جان ایلیا انعام دینے والوں میں شامل. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جب انہیں معلوم ہوا کہ میں عادل لطیف کا بیٹا ہوں تو پھر انہوں نے گلے لگایا بہت. اچھا. تو یہ جان صاحب بڑے تھے آپ سے؟ جان صاحب بہت بڑے تھے. اچھا. غالباً وہ 1928 کی. اچھا تو مطلب کہتے تھے وہ 34 کی ہوں. 28 کی. اچھا. جان صاحب بڑے تھے. تو اب وہ 10 دن پہلے آ گئے تھے مجھ سے. تو آپ رئیس امروی صاحب کے ٹھہرے آگے؟ نہیں ٹھہرا تو وہاں نہیں ٹھہرا، اپنے ایک رشتہ دار کے. ٹھیک ہے. لیکن رئیس صاحب کے ہاں آنا جانا متواتر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا مسئلہ تھا کہ کوئی اچھا یہ طے کر لیا تھا میں نے کہ میں ملازمت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اب ملازمت کے بغیر کیسے گزارا کیسے ہو؟ ہاں. تو ایک یہاں لکشمی بلڈنگ کے سامنے ایک دکان تھی، مراد آبادی برتن ہوگی. اچھا. تو ان کے ہاں میں پہنچا، اور چند دنوں میں ان سے میں نے کہا کہ بھائی میں یہاں پر آپ کا جو کاروباری خط کتابت ہے. اچھا. وہ مطلب وہاں بھی پڑھنے لکھنے کا کام لیا آپ؟ ہاں. ٹھیک ہے. تو بلنگ وغیرہ ٹھیک ہے. تو وہ 2 روپے روز پہ طے ہوا 2 گھنٹے کے لیے. اچھا. ہاں. اور وہ ہفتہ اتوار چھٹی.
نو پیمنٹ. نو پیمنٹ. ٹھیک ہے. تو وہ 5 دن جو تھے وہ 10 روپے مل جاتے تھے. ان 10 روپوں میں ایک ہفتہ چلانا پڑتا تھا, جو بڑا مشکل کام تھا. اس میں فاقے بھی ہوئے. ظاہر ہے 10 روپے. بلکہ فاقہ ہوا, فاقے نہیں ہوئے. فاقہ جی. تو اس زمانے میں 2 روپے میں تو دہلی مسلم کالی ہوٹل کا کھانا آ جاتا تھا سر. جناب والا وہ اس زمانے میں ہم 9 آنے میں دلی مسلم یا دلی کالی میں جی, اور بڑا اچھا ہوٹل ہوتا تھا وہ. ارے کمال کا. سڑک پہ بٹھا کے وہ کھلاتے تھے. ان سے اچھے کھانے تو وہ کراچی میں نہیں بنتے تھے. نہیں بالکل بنتے. بالکل. تو وہ کوفتے کی پلیٹ ہوتی تھی 7 آنے کی, بتائیے. اور قورمے کی ہوتی تھی 8-9 آنے کی. 2 روپے کی وہ تو روٹی. لگژری تھی. ہاں 2 پیسے کی 2 پیسے کی روٹی ہوتی. روٹی. اور جناب 1 آنا ہم دیتے تھے ٹپ. کیا بات ہے. تو کھاتے تھے وہیں. اچھا اچھا, یہ آپ رئیس صاحب کے سے بات کرتے ہیں. رئیس صاحب ایک پرچہ نکالتے تھے انشا غالباً. نہیں, انشا جو ہے وہ رئیس صاحب نہیں نکالتے تھے. رئیس صاحب نکالتے تھے ہفت روزہ شیراز. اچھا. انشا کس کا رسالہ تھا؟ میں عرض کرتا ہوں. جی. انشا اصل میں یہ ہوا کہ جب جون صاحب آئے تو وہ دق میں تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے انجیکشن لگ رہے تھے, کچھ 100 انجیکشن لگے. تو وہ ٹھیک ہوئے. اب یہ تھا کہ دونوں بھائیوں نے, سید محمد تقی اور رئیس امروی نے, یہ سوچا کہ جون کو کسی کام سے لگایا جائے. تو انہوں نے ایک رسالے کا, ادبی رسالے کا ڈکلیریشن لیا, اور وہ ڈکلیریشن انہیں آدھے گھنٹے میں مل گیا. اچھا. اس لیے کہ اس زمانے میں الطاف گوہر صاحب سیکریٹری انفارمیشن تھے. نہیں, وہ تھے کراچی کے کمشنر. اچھا. تو وہ گئے, اور بہرحال وہ انہوں نے درخواست دی, اور وہ ان کو واپس آئے تو ان کے پاس ڈکلیریشن تھا انشا کا. تو انشا نکلا فروری 58 میں. ٹھیک ہے. اور میں کام کرنے لگا تھا رئیس صاحب کے ہفت روزہ شیراز میں, جو ڈیلی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیلی وہ چھپتا نہیں تھا, کچھ اشتہار تھے جو عدالت کے تھے. ٹھیک ہے. جو NWR کے تھے. لیگل نوٹس اور دوسرے لیگل نوٹس. تو وہ کم از کم کوئی 1300-1400 روپے کے تھے. تو کچھ میں نے وہ رئیس صاحب سے میں نے کہا کہ یہ شیراز میں نکالتا ہوں. تو وہ شیراز خیر ڈیلی پرچہ تھا, 1 صفحے پر چھپتا تھا, زمیمے کے ٹائپ. ٹھیک ہے. اتوار کو وہ چھپتا تھا, 4 صفحے ہوتے تھے. تو اس میں اتنی آمدنی ہم نے کی کہ رئیس صاحب کا شام کا خرچہ چل جاتا تھا. اچھا, شام کا خرچہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ طے ہو گیا تو وہ 100 روپے مہینہ ہماری تنخواہ طے ہو گئی تھی. آپ تو رئیس ہو گئے. ہاں, اور وہ یہ طے ہوا کہ رئیس صاحب کے ہاں ہی کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور تو رات کو ہم رئیس صاحب کے جو فلیٹوں میں رہتے تھے کھارا در کے, جو 1.5 کمروں کا فلیٹ تھا, 1.5 کمرے میں سید محمد تقی, 1.5 کمرے میں رئیس امروی صاحب. تو وہ دفتر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا, پیدل آ سکتے تھے دفتر و گھر. ٹھیک ہے. تو رات کو میں جون اور ان کے بڑے بھائی تھے سید محمد عباس بچن جی, ہم تینوں رات کو کھانا کھا کے, اور یہ کہ 10-11 بجے آ جاتے تھے. بولٹن مارکیٹ میں ایک بلڈنگ ہے, نیو کلاتھ مارکیٹ, وہاں رئیس صاحب کا دفتر تھا شیراز وہاں. وہاں آ کے رات کو سو جاتے تو بڑا دفتر تھا, پانی وانی یہ سب چیزیں میسر تھی, بڑی بلڈنگ تھی. رات کو ہم اکیلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یوں رات بھر باتیں ہوتی رہتی تھی جون صاحب سے. تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے
دونوں بھائیوں نے انشا کا ڈکلیریشن حاصل کیا. ٹھیک ہے، تاکہ مصروف ہو جائے وہ. ہاں مصروف ہو جائے، اور ادھک ادبی پرچہ نکالنا شروع کیا جو علمی زیادہ تھا، ادبی کم تھا. ٹھیک ہے، وہ تو چلا نہیں ہوگا، چلا نہیں ہوگا، چلتا تو کوئی ادبی پرچہ نہیں، کوئی ادبی پرچہ نہیں چلتا. ہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں جہاں ادبی پرچے نکلتے ہیں وہ 1000 سے زیادہ نہیں چھپتے، بالکل بالکل، اور غالباً 1200-1300 سے زیادہ اشاعت نہیں ہوتی اس کی. ہاں نہیں ہوتی، اور وہ بکتے ہیں وہ کوئی 150-200 اچھا اگر بک جاتے. تو ہم نے کوشش کی. اچھا تو پھر ہوا یہ کہ شیراز کے جب میں کام کر رہا تھا تو رئیس صاحب سے ایک مالی مسئلے پر ذرا سی تلخی ہو گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اسے قبول بھی نہیں کیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا میں علیحدہ ہو جاتا ہوں. علیحدہ ہونے کا مطلب تھا شیراز کا بند ہو جانا. اچھا، وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ ہی چلاتے تھے سارا. ہاں، اب وہ جون صاحب نے کہا کہ بھائی تم انشا میں آ جاؤ. اچھا یہ بات بہت اچھی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شام کو میں نے داخلہ لے لیا تھا اردو کالج میں. اچھا، اور دن میں یہ اشتہارات لانے کا کام لیا. رفتہ رفتہ شامل ہوتے گئے اس میں. اچھا یہ سارے اس قسم کے اخبار رسالے ڈائجسٹ تو اشتہار سے چلتے؟ اشتہار نہ ہو تو بالکل نہیں چلتے. ہاں، اور اشتہار بہت مشکل کام ہے، جمع کرنا بہت مشکل کام. وہ بالکل ایسا جیسے انشورنس ایجنٹ. جی بالکل، آپ کو دھتکارا بھی جاتا ہے، آپ کو منع بھی کیا جاتا ہے، لوگ ملنے سے بھی انکار کرتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں نے یہ کیا تھا کہ میں جاتا تھا، ملتا تھا ان لوگوں سے جو اشتہار دیتے ہیں، لیکن ان سے اصرار نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، آپ دینا چاہے دے دیں. ہاں بس سلام کیا، پرچہ دیا، کچھ باتیں ہوئیں، چائے وائے پی، چلے آئے. تو گویا ان سے ایک طرح کی دوستی سی ہو گئی تھی یا اچھی شناسائی. آپ منفرد بھی ہوں گے نا کہ آپ اصرار نہیں کرتے تھے ہاں اشتہار ایسا کے لیے. بالکل نہیں کرتے. تو کیونکہ یہ منفرد آدمی کو تو زیادہ پذیرائی تو ہوتی ہے. اشتہارات اچھے ملنے لگے. اب وہ رفتہ رفتہ مختصر کر رہا ہوں میں. انشا جو ہے وہ 1250 چھپنے لگا تھا. ٹھیک ہے، لیکن بکتا تھا وہ 200-250. ظاہر ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ اردو ڈائجسٹ الطاف حسن قریشی صاحب کا. ہاں جی. اور اردو ڈائجسٹ نے حیران کن طور پر غیر معمولی اشاعت حاصل کی. اسے دیکھ کے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم انشا کو ڈائجسٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہم نے رکھا عالمی ڈائجسٹ. عالمی ڈائجسٹ. ٹھیک ہے، اور اسے ڈائجسٹ کر دیا غالباً سن 67. ٹھیک ہے، ہاں کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائجسٹ ہونے کے بعد اس کا جو متن تھا وہ بالکل بدل گیا. ظاہر ہے. کہانیاں آنے لگی، علمی مضامین ختم ہو گئے، اور اس کی اشاعت انشا کی جو تھی 1000 تو وہ بڑھ کے 4000 ہو گئی. ایک دم سے جمپ ہو گیا. ہاں جمپ ہوا. اور بہت کام کیا اس میں، یعنی چونکہ ڈائجسٹ نکالنا ذرا مشکل تھا، کہانی تلاش کرنی پڑتی، اور معیاری کہانیاں. معیاری کہانی. تو وہ سن 69 کی بات ہے کہ اس کی اشاعت 20,000 ہو گئی تھی. بس تو پھر شروع ہو گئے اختلافات. ہاں کامیابی تو دشمن پہلے پیدا کرتی ہے نا، اور گھر میں پیدا کرتی ہے. وہ طے یہ ہوا تھا کہ یہ 3 لوگوں کا پرچہ ہے، میرا، جون صاحب کا اور بھائی بچن کا. بھائی بچن کا. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہ کہ جب پرچے کی اشاعت بڑھی تو یہ تاثر کچھ ٹوٹتا ہوا نظر آیا. ظاہر ہے، آپ آؤٹ سائڈر ہو گئے. ہاں، اس کے بعد مجھ سے بھائی محمد علی صدیقی
جو جون صاحب کے دوست بھی تھے. ڈان میں ایریل کے نام سے لکھتے تھے، کالم لکھتے تھے اور ادب سے بڑا شغف تھا. کتابیں بہت، کئی کتابیں آئیں ان کی بات کو. تو انہوں نے پوچھا شکیل تمہارا کیا ہے یہاں پر، اسٹیٹس کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ کہتے ہی ہیں کہ یہ 3 آدمی کا پرچہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہیں. میں نے کہا نہیں یہ تو ایسی. تو کہنے لگے کہ نہیں یہ تو غلط ہے اور ان سے کہو تو میں بات کروں کہ کوئی دستاویز تیار ہو جائے. میں نے کہا آپ بات کر لیجیے، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے بات کی تو کہنے لگے ارے بھائی شکیل تو ہمارے بھائی ہیں اور کوئی تحریر کیا دینی، ہم تحریر کیا دینی ان ہاں کو؟ تحریر لاہور والا کو. تو میں نے کہا وہ یہی باتیں کریں گے اور یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں پھر بات کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی دستاویز تیار کر دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. ان کو بھائی کیسی دستاویز، اس میں تو یہ رئیس صاحب کا بھی پرچہ ہے، تقی صاحب کا بھی پرچہ ہے، ان کے بچوں کا پرچہ ہے. اچھا. تو پھر یہ ہوا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے خود ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ ہاں ہوا یہ کہ میں نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا ڈکلیریشن سبرنگ کے نام سے داخل کر تو دیا. سبرنگ کی کہانی عالمی ڈائجسٹ پہ تنازع سے شروع ہوتی جی ہے؟ ہاں بالکل. اچھا. تو وہ مجھے ڈکلیریشن ملنے میں بڑی دشواری ہوئی، اس لیے کہ ایوب خان کا زمانہ تھا. ڈکلیریشن بہت ناممکن چیز تھی. صاحب وہ تو امپورٹ لائسنس، پرنٹ میڈیا اور امپورٹ لائسنس اتنا ہی مشکل تھا. بہت. بہرحال وہ نومبر 5 نومبر کو ڈکلیریشن مل گیا. اب میں یہاں آپ کو تھوڑا سا روکوں. 19 سال کے تھے آپ تو آپ نے ہجرت کر لی ہندوستان سے کراچی. آپ کا ویژن کہ وہاں مسلمانوں کی حالت صحیح ہے، صحیح نہیں ہے. اس کے بعد آپ 20-21 کے تھے تو شیراز میں لگ گئے. اس کے بعد آپ انشا میں آ گئے، 23-24 کے ہوں گے. 25 کے ہوں گے تو عالمی ڈائجسٹ آپ نے شروع کر دیا. اور جب آپ تقریباً 28-29 سال کے ہوئے تو آپ نے سبرنگ شروع کر دیا. بالکل کچھ یہی ہے. اچھا کمال ہے کہ آپ 20 سال 19 سال کا تو نوجوان جو ہوتا ہے ایسے ہی ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے. آپ اس وقت اتنے مطلب اندر تک تھے ادب میں کہ آپ نے پرچے نکالے اور مارکیٹ تو لا رہا پرچے نکالے. اصل میں کوئی اور کام بھی نہیں کیا تھا. میں نے بتایا نا آپ کو آتا یہی تھا. وہ 2 روپے روز کی جو ملازمت تھی مراد آبادی وہ بھی چند مہینے رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کام ہو گیا تو وہ ملازمت تو میں نے چھوڑ دی تھی. اور پھر میں نے وہ ادھر میرا تعلیمی سلسلہ جاری تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے اردو کالج سے انٹر کر لیا. ٹھیک ہے. بی کام کر لیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ماسٹرز بھی کر لیا ہوگا. ماسٹر کیا پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی. اچھا ٹھیک ہے. دونوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ کام چلتا رہا. اور اب سبرنگ جو ہے وہ کچھ چیزیں میں نے جمع کر لی تھی پہلے پرچے کے لیے. تو جنوری 70 میں سبرنگ کا اجرا ہوا اور پھر لڑائیاں ذرا شروع ہوئیں جون صاحب اور بھائی بچن وغیرہ سے. اور انہوں نے یہاں تک لکھا کسی جگہ پر شاید عالمی ڈائجسٹ کے اداریے میں کہ اگر کسی کو قلم پکڑنا سکھاؤ وہ یہ کرتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ وہ آپ کے محضر قتل پہ دستخط کرے. میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. صحیح یہی اس کا حال تھا. محضر قتل پہ دستخط کرتے کیونکہ عالمی ڈائجسٹ قتل ہوتا نظر آ رہا تھا. اچھا وہاں عالمی ڈائجسٹ میں میری جگہ پھر انہوں نے جون صاحب سے ایک رغبت تھی ان کو زائدہ سے، زائدہ نے سنبھال لیا. زیادہ ہنا وہ ادب کی بڑی لکھنے لکھانے کا شوق تھا انہیں. اور وہ ابھی تک حیات ہے زیادہ ہنا؟ ہاں ہے. اور وہ اس میں لکھتی ہیں ایکسپریس میں کالم. تو رہتا ہے رابطہ. چونکہ
خیر وہ بات کی بات. تو وہ نکلا سبرنگ, اور سبرنگ نے جناب 2 ایشو میں جنوری فروری کے 5,000 کی تعداد میں ہم نے چھاپا, لیکن اس کی واپسی ہوئی کوئی 3,500. ٹھیک ہے, 1500 بچ گئے. ہاں 1500 بک گیا. اچھا, 3,500 کی واپسی ہوئی. ٹھیک ہے. یہ واپسی جو تھی بڑی مایوس کن تھی, تو ہم نے اس کا متن بدل دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو بالکل اردو ڈائجسٹ کے بجائے اس کو عالمی ڈائجسٹ کر دیا, یعنی فکشن بھی لیا. فکشن. اچھا. نتیجہ یہ کہ اس کی اشاعت 1 سال میں یعنی دسمبر 70 میں ہو گئی 20,000. بک بھی گیا. سب 20,000 کا مطلب یہ ہے کہ 19,000 تو بک ہی گیا. صحیح. دوسرے سال وہ چھپا 42,000. اتنا جمپ. ہاں 100% سے زیادہ. جی ہاں. اچھا. تیسرے سال وہ چھپا 62 یا 64. اور آپ تو 1,60,000 تک چلے گئے تھے. اچھا. 5ویں سال وہ 1 لاکھ ہو گیا تھا, اور پھر بڑھتا رہا. ناظرین میں یہاں ایک چیز بتاؤں, جو لوگ سن 70 میں حیات تھے یا جنہوں نے 70 کا ابتدائی دور دیکھا ہے, 70ویں صدی یعنی 70 سے 80 تک کا, سبرنگ ڈائجسٹ کا لوگ انتظار کرتے تھے. میں تو چھوٹا تھا اس وقت, انٹرمیڈیٹ میں نے کیا تھا, لیکن میرے گھر میں میرے ٹیچرز کے ساتھ وہ انتظار کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ سبرنگ ڈائجسٹ آیا ہے نہیں آیا. ایڈکشن تھا سر سبرنگ ڈائجسٹ کا. بڑی محنت کرتے ہو. نہیں, محنت تو ظاہر کی ہوگی آپ نے, لیکن اس قسم کا ایک پروڈکٹ لانا اور لوگوں کے اندر سرایت کر جانا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کہ پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا نہیں ہے نا پاکستان. لیکن آپ نے تو ایک پوری نسل کو پڑھنے کے شوق میں لگا دیا, ڈائجسٹ ادب کی طرف لگا دیا آپ نے. وہ یعنی اردو ڈائجسٹ سے بڑھ گیا وہ. تو یہ ہے سورہ. دیکھیے آپ کا جب سبرنگ ڈائجسٹ تھا اور عروج پہ تھا, تو اس میں کچھ تو کہانیاں ہوتی تھی جن کا ترجمہ ہوتا تھا, انگریزی کہانیوں کا ترجمہ یا لیٹن یا رشین کوئی بھی, اور 2-4 کہانیاں بڑی مقبول کہانیاں تھیں جو کہ تسلسل سے چھپتی تھیں. ایک تو تھی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کوئی ایک عورت کسی کے سر پہ بیٹھی, سرگزشت, ٹھیک ہے, ان کا تھا, وہ تو سپر ہٹ تھا. ایک تھا آپ کا غلام روحیں, اور ایک آپ کا تھا بازیگر امبر بیل. میں سونا گھاٹ کا پجاری. جی. اچھا, ان کا اور غلام روحیں جو تھی, یہ شروع میں آپ نے نہیں لکھی؟ نہیں, شروع میں آپ نے کسی قلمی نام سے لکھی. ہاں, جمیل احمد خان. جی. اور انوار صدیقی نے شروع کی. اچھا, انوار صدیقی صاحب کی تحریر. ہاں, وہ بھی لمبا ایک قصہ ہے. بات یہ تھی کہ بیداد لکھنوی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا حکیم بڈھن ٹھیک ہے کے نام سے عالمی ڈائجسٹ میں, اور پھر انہوں نے کچھ ماورائی قسم کی کہانیاں لکھنی شروع کی جو بہت پسند کی گئی. ٹھیک ہے. تو جب سبرنگ نکلا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی آپ ہمارے لیے بھی لکھیں. انہوں نے وعدہ کیا, لیکن جب وہ لکھنے لگے تو رئیس امروی صاحب نے اور تیقیس صاحب نے ان سے کہا کہ پھر عالمی ڈائجسٹ کی تخصیص کیا ہوئی جب آپ ہر جگہ لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. اب بڑا مسئلہ تھا کہ ماورائی کہانیوں کا زور تھا اس. تو انوار صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ میں لکھوں گا. پھر انہوں نے سونا گھاٹ کا پجاری کے نام سے کیا کہانی ہے سونا گھاٹ کا پجاری شروع کیا. اچھا, اب یہ کہ اصل میں یہ کہ نئے نئے لفظ آنے چاہیے, نئے پیرائے آنے چاہیے. تو وہ انوار صدیقی کے ہاں یہ تھا کہ وہ ایک ہی جانر میں لکھتے ہوں گے. تو پھر اس پہ کام کرنا شروع کیا, اور تقریباً پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد دوبارہ لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو انوار صدیقی بھی ناراض ہوئے. وہ کہنے لگے جب تم ہی لکھتے ہو تو پھر نام بھی اپنے ہی دو. ہاں, تو وہ علیحدہ ہو گئے اس سے. امریکہ میں ہیں وہ اب آج کل. اچھا, آپ نے جو اتنی مصروف زندگی گزاری ڈائجسٹ میں, شادی کا وقت ملا؟ ہاں, شادی جناب بڑا مسئلہ تھی. عالمی ڈائجسٹ
اس میں سبرنگ میں کے شروع کے دنوں میں تو روز و شب ایک تھے. ٹھیک ہے. آپ تو سنا 20 دن نہیں گئے گھر؟ 22 روز تک 22 روز تک گھر نہیں گئے. گھر نہیں اچھا. گیا. اب وہ اماں آئی ہوئی تھی مراد آباد سے, تو انہوں نے اصرار کیا کہ بھائی تم شادی کرو, جو میں بالکل نہیں چاہتا تھا. لیکن بہرحال وہ فروری 72 میں. اچھا, تو مطلب سبرنگ کے شروع میں ہو گئی نا شادی آپ کی؟ 2 سال بعد. ہاں, چلے تو خوشحالی بھی آ چکی تھی جب تک. ہاں بالکل. شادی تو بہت خوشحالی سے بہت اٹیچ ہوتی ہے. ہاں خوشحالی آ چکی تھی. اور جناب بہرحال. تو آپ کے کتنے بچے؟ 3 بچے. 2 بیٹیاں 1 بیٹا. اچھا, تو بیٹا تو شاید آپ کا ہمارے پاس ہے ٹورنٹو. جی ہاں. وہ اور بچیاں کہاں ہیں؟ بچیوں کی دونوں کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دونوں اپنے گھروں میں نہایت خوش ہیں. ماشاء اللہ ویری گڈ. شادی کا تجربہ تو سر اچھا ہوتا ہے, اگر پارٹنر اچھا مل جائے, بچے تمیز کے ہوں تو بہت اچھا تجربہ. اصل میں شادی کا ہمیں وہ نہیں ہوا, ہم تو سبرنگ سے شادی کر چکے تھے. ہاں. تو بیوی کو بھی یہ شکایت رہی کہ ٹائم نہیں دیا. ہاں. اور یہ بیگم صاحبہ حیات ہیں آپ کی؟ جی ہاں الحمدللہ. اچھا, سبرنگ میں آپ جو لکھتے تھے بازیگر, بہت بات کی بات ہے. بہت بات, لیکن وہ بہت طویل عرصے تک لکھا ہے آپ نے. سن 75 سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اب تک جاری تھی, اور ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. لکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں لکھ رہا ہوں. اچھا. اینڈ لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہ لاہور میں ایک صاحب تھے اجمل شاہدین, انہوں نے کہا ہم اس کی وہ بناتے ہیں ٹی وی سیریل, تو وہ انہوں نے خرید لی. اچھا. ہاں بازیگر کے رائٹس خرید لیے. ہاں رائٹس خرید ٹھیک ہے. لیے. اب وہ اس کے اسکرپٹ رائٹنگ کروا رہے ہیں. اچھا. اور امید ہے کہ وہ ان کے کہنے کے مطابق کہ نومبر دسمبر میں اسے شروع کریں گے وہ ٹی وی پر. اچھا, یہ آپ کی 7 یا 8 کتابیں ہیں, سبرنگ کہانیاں, شکیل عادل زادہ کا نگار خانہ, جو کسی گوندل صاحب نے مرتب کیا ہے. کیا نام ہے؟ حسن رضا گوندل صاحب. جی ہاں. منڈی بہاؤالدین کے. اس کی کیا کہانی ہے؟ اصل میں یہ کہانی ہے, وہ کہانی ہے جو مغربی زبانوں کی ہے. یہ ترجمے ہیں نا سارے؟ ترجمے. تو یہ تراجم کا انتخاب نہیں, بلکہ جو تراجم شائع ہوئے تھے وہ ریپیٹ کیے ہیں اس میں. تو یہ اس کی 10 جلدیں بنی. ٹھیک ہے. تقریباً کوئی ہر جلد میں 30 کہانیاں ہیں. اچھا. تو 300 کہانی ہے. یہ بکتی ہے مارکیٹ میں, اس کی پذیرائی ہے؟ جبھی تو چھاپ رہے ہیں. ہاں, ورنہ کون پبلشر چھاپے؟ ہاں صحیح ہے. تو بلکہ زیادہ بکی, یعنی لوگوں نے بہت پسند کیا, تو دوسری تیسرا ایڈیشن بھی چھپا. تو یہ اس کے بعد آئے گا ہندوستان کی جو کہانی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ سے چھپیں گی. وہ تامل, گجراتی, ملیالم منتخب کہانی. لیکن وہ بھی کہانیاں جو چھپ چکی ہیں اس میں. جی ہاں. سبرنگ ڈائجسٹ میں ان کی بھی 2-3 جلدیں شاید بن جائیں. اس کے بعد پھر آئے گا اردو ادب کا انتخاب جو ہم نے چھاپا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے یہ کیا تھا, عالمی ڈائجسٹ سے شروع کیا تھا کہ وہ کہانیاں جو ادبی رسالوں میں چھپتی ہیں, کرشن چندر بیدی, واجدہ تبسم وغیرہ, اور وہ ادبی پرچے چونکہ کم چھپتے ہیں تو وہ چند لوگوں تک پہنچتی ہیں. بالکل. تو ہم نے اس میں سے ان چھپے ہوئے پرچوں رسالوں میں سے وہ کہانیاں تلاش کرنا شروع کی جو دلچسپ بھی ہوں, تاکہ لوگ پڑھیں زیادہ صرف ادبی رنگ نہ ہو اور دلچسپ بھی ہو. تو وہ ہم نے اردو ادب کا انتخاب شروع کیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کرشن چندر جو صرف ادبی پرچوں میں چھپتے تھے, جب ان ڈائجسٹوں میں چھپنے لگے تو ان کی کتابیں بکنے لگی. ہٹ ہو گیا ظاہر ہے, قاری بڑھ گیا. ہاں, بلکہ بہت سے افسانہ نگاروں کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کہانی کسی طرح سے سسپنس ڈائجسٹ بھی آپ ہی کے زمانے میں نکلتا تھا؟ سسپنس بہت بعد میں نکلا. وہ بھی, اس کا بھی تھیم وہی تھا, فکشن. بالکل.
دیکھیے یہ تمام پرچے سبرنگ کے بعد نکلے، جاسوسی، سسپینس، یہ بیسیکلی آپ کے سبرنگ کو ہی دیکھ کے نکلے کہ نکلے۔ مارکیٹنگ ہوتی ہے نا کہ ایک چیز بک رہی ہے تو ہم بھی ویسی چیز نکالیں۔ ہاں، اچھا اب ہم آج پہ آتے ہیں، آپ نے تو کئی نسلوں کو اردو سکھائی ہے، کئی نسلوں میں شوق پیدا کیا ہے اردو کوشش کی کہ زبان بھی بہتر ہو۔ زبان بھی بہتر ہوئی، سب کچھ ہوا۔ آج اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ پرچہ نکالیں، ہم آپ کو وسائل مہیا کرتے ہیں، آپ کے خیال میں پذیرائی ہوگی اس کی؟ ہاں ہوگی۔ ہاں پڑھنے والے موجود ہیں؟ موجود ہے، شوق ہے ابھی بھی لوگوں میں؟ اچھی چیز دیں گے تو آپ یقین کریں گے بکے گی۔ ہاں۔ اچھا لوگ تو تشنگی بھی محسوس کرتے ہیں نا کہ یار یہ اب کہاں گیا ادب سارا، یہ جو فکشن ہوتا تھا، مقامی تحریریں ہوتی تھی، ہمارے لوگ لکھتے تھے۔ نہیں دیکھتے تو اب بھی ہے، اب بھی فکشن جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہے، ٹھیک ہے، جو اب وہ ٹیلی ویژن پر آ گیا، اچھا الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا۔ الیکٹرانک میڈیا پہ۔ اچھا اور دنیا بھر میں فکشن میں ابھی تک چھپتا ہے، ملین اینڈ ملین بک چھپتے ہیں فکشن ہر کی۔ جگہ، یعنی یہ کہ جو ٹی وی چلتے ہیں خبروں کے ٹی وی کے علاوہ وہ سب فکشن ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح ہے، فکشن ہے، خیالی باتیں ہیں ساری۔ ہاں آپ کے بچے میں کسی میں یہ شوق ہوا؟ نہیں بالکل نہیں، باغی تھے آپ سے؟ نہیں بالکل نہیں، بیٹیوں نے کیے اپنے ایم ایس سی وغیرہ یہ، لیکن ادب سے شوق کسی کو بھی نہیں تھا۔ ہاں، تو کیا وجہ تھی آپ کے گھر میں ہونے کے باوجود؟ بیوی کی وجہ ہوگی، ان کو بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا وہ تو اس سے تنگ ہوں گی نا کہ آپ ہر وقت فنفی سبرنگ ہیں، تو ظاہر بچے تو ماں سے زیادہ وہ ہوتے ہیں نا۔ اچھا پھر یہ کہ تمام گھر یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ہے، بنیادی چیز تو یہی۔ ہاں کسی طور پیسہ ہے، تو ہم نے تو ریگولر شروع کر دیا تھا پرچہ، اور وہ پیسے ختم ہونے لگے تھے، تو وہ جو ضمانت ہوتی ہے آسودگی کی وہ ختم ہو گئی تھی۔ آسودگی ختم ہو تو مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی ضروریات تو آپ ہی کو پوری کرنی ہے نا گھر کی۔ تو وہ یہ ہوا بس۔ نئے ادیبوں میں سے آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا فکشن لکھتا ہو؟ ہاں بہت سے ہیں، کئی ایک ہے، ایک آدھ نام؟ اخلاق احمد بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک پنڈی میں ہے محمد الیاس، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون بھی ہے، عمیرہ نہیں، ایک خاتون بھی ہے جن کا نام میں بھول رہا ہوں، محمد الیاس ہیں، نہیں بہت لوگ لکھتے ہیں۔ اچھا تو ان کو پذیرائی ملتی ہے ان کی کتابوں کو؟ نہیں ملتی ادب اب بھی اسی طرح سے ہے جو پہلے تھا، لاواری سے۔ ہاں لاواری سے بہت کم پڑھا جاتی ہیں ادبی کتابیں۔ ہمارے نصاب میں یا ہماری جامعات میں یا کالجز میں اردو پڑھانے کا کوئی مناسب انتظام ہے یا ایسے ہی رٹا چل رہا ہے؟ بالکل ہے، ہاں۔ اچھا باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہیں کراچی یونیورسٹی میں، ہر یونیورسٹی میں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پے نہیں کرتا۔ جی مسئلہ پے نہیں کریں گے تو پھر بات سسٹین نہیں کرے گی نا، پھر تو لوگ وہ اس طرف آتے ہیں، زندگی تو آگے بڑھانی ہے نا۔ اب سوال یہ کہ آپ ایک کہانی لکھتے ہیں یورپ میں، وہ کہانی فوراً قبول کر لی جاتی ہے، اور بہت زیادہ، بہت خوش آسودگی آتی ہے۔ اب اگر ایک کہانی آپ لکھے ہیں پاکستان ہندوستان میں اور اس کو بیچیں تو وہ بکتی نہیں۔ مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک انٹرویو ٹی وی کا یاد ہے، انہوں نے کہا کہ ہم باہر گئے امریکہ تو ہمارے ٹی وی نے انٹرویو کیا اور اس نے تعارف کرایا کہ یہ بیسٹ سیلر ہیں وہاں کے۔ کہیں گے تو اس نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کتنی چھپتی ہے؟ کہیں گے چھپتی تو 1000 تھی، ہم نے بڑھا کے کہہ دی 10,000۔ اس نے کہا اونلی 10,000؟ ہمارے یہاں تو ملین چھپتی ہے بیسٹ سیلر جو ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے، بڑے بڑے ادیب کا بھی نام جو ہے وہ یہاں بکتا نہیں ہے۔ یہاں پہ فکشن یا ادب، میرے خیال میں پرنٹ میڈیا تھا ایک زمانے میں، پھر الیکٹرانک آیا، پھر سوشل میڈیا آیا، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا نے تو سب کچھ ختم کر دیا میرے خیال میں، سب کچھ ختم کر دیا، تخلیق ختم کر دی۔ مطلب یہ کہ نہ معلوم کیا کیا کس کے نام سے آ رہا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کچھ۔ بھائی یہ دیکھیے یہ بنیادی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے یہاں اور یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ یورپ معاشی طور پر بہتر ہے،
دوسرے یہ کہ پاکستان میں بطور خاص پڑھے لکھوں کی تعداد 14-15% سے زیادہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کیا پڑھیں گے وہ؟ یہ کہتے ہیں 40%، اور وہ تو خواندہ ہے نا جو نام لکھ سکتے ہیں. جھوٹ ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی دیہات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی پڑھتا ہو. بالکل نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اب جہاں پر جب یہ ملک ہے تقریباً 25 کروڑ کا، 25 کروڑ میں اگر آپ کے صرف 1-1.5 کروڑ پڑھے لکھے ہوں تو پھر آپ کیوں امید کر رہے ہیں کہ یہ ادب بھی چلے گا اور شاعری بھی چلے گی، سب ہوگا. کسی ایسی نوجوان سے آپ کو امید ہو گئی آگے جا کے بہت نام پیدا کرے گا؟ پاکستان میں نہیں. پاکستان میں نہیں کوئی. انڈیا میں ہے کوئی؟ انڈیا میں بہت ہے. انڈیا میں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ تعلیم بڑھائی، ان کی خواندگی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہاں پر جو تامل زبان میں تو بہت لٹریسی 99% ہے. ہاں، تامل، تلنگانہ، ملیالم، یہ جو جتنی نارتھ ہے ان کا، ہاں، یہ ساؤتھ انڈیا کا جو خود بنگال بھی ادھر ایسٹ میں، اور یعنی ہندی میں کم ہیں لوگ، دوسری زبانوں میں زیادہ ہے. عجیب. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو وہاں کا فلم انڈسٹری ہے وہاں بھی تامل مووی جب ہٹ کرتی ہے رجنی کانت کی تو وہ ادھر امیتابھ اور شاہ رخ خان کو پیچھے چھوڑ دیتے. جی ہاں بالکل، رجنی تو کانت. یہ ہے. تو اب یہ کہ کیا ہو پھر پاکستان میں نظر نہیں آتا کوئی آدمی. میرے خیال میں تو یہاں پہ پیسے کی دوڑ اتنی ہے کہ کوئی اچھا شریفانہ کام، کریٹو کام، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور بس ٹی وی پہ. اصل میں یہ ایک دیہاتی ملک ہے، یہ دیہی ملک ہے، شہری ملک ہے ہی نہیں. شہری ملک نہیں ہے. یہ ذرا سا آپ چلے خود یہ کراچی میں جو بہت بڑا شہر ہے، ذرا سا آپ چلیں 20 قدم تو آپ کو دیہات کا منظر نظر آ جائے گا. بے شک. تھوڑا سا آگے جائے ملیٹ کے بعد سارے دیہات ہیں. شہر کے اندر دیہات ہیں، گاؤں ہے، فلا گوٹ. تو بہت کام کرنا باقی ہے ابھی. یہ زندگی میں کوئی خواہش جو آپ کی رہ گئی ہو؟ اصل میں سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ ہونی چاہیے پیسے کی. ٹھیک ہے. پیسہ بہت آنا چاہیے. کیا بات ہے. یہ حقیقت تو یہی ہے شکیل بھائی، پیسے کی سب کچھ ہے. عزت، دولت، یہ سب، یعنی عزت شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کے پیسے ہیں تو. پیسہ جہاں پیسے گئے آپ کے تعلقات ختم، عزت ختم، دوستی ختم. جی، پیسہ کسی دوسرے کے کام نہیں آتا، آپ کے کام آتا. جی بالکل. لیکن دوسرے اس کی بڑی عزت دیتے ہیں. بڑی عزت، پیسے کی بڑی عزت. بڑی عزت ہے. تو پیسے کی خواہش ہے ابھی بھی ہے. اب بھی ہے. اچھا. ہاں. اچھا، کوئی ریگریٹ زندگی کا؟ آخری سوال ہے. ہاں بہت سے ہیں. وہ یہ کہ جو کام ادب میں کرنا چاہیے تھا وہ ڈائجسٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اچھا، ڈائجسٹ کمرشل ہو گیا. کمرشل ہو گیا. ورنہ یہ کہ ہم کچھ فکشن لکھنے کا شوق تھا تو فکشن میں کچھ کرتے، کچھ لکھتے، کچھ کتابیں آتی، جو نہیں ہو سکا. لیکن یہ اس ریگریٹ کے باوجود آپ نے جو سبرنگ کا کام کیا نا سر، وہ ایسا کام ہے کہ کوئی پاکستانی اس کو بھول نہیں سکتا. شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی میری عزت افزائی کی، میرا مان رکھا کہ آپ تشریف لائے. اور میں نے آپ کے کافی انٹرویوز دیکھے، آپ نے اتنی کھل کے گفتگو بھی کسی انٹرویو میں نہیں کی جتنی اس میں کی ہے. بچے، بیوی، شادی، پیسہ، سب بیان کر دیا. سبھی کچھ. آپ کو بہت بہت شکریہ شکیل بھائی. بہت بہت شکریہ.